السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ایہا الذین آمنو یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان اگر، اب یہاں پر اخفا کریں گے، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا، حق و باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی، وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز بنا دے گا، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی، فرق کرنے والی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہے اوامر الہی کی مخالفت اور اس کے مناہی کے ارتکاب سے بچنا، یعنی اللہ کے حکموں کی مخالفت سے بچنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے ارتکاب، منع کیے ہوئے کام آپ کرتے ہیں تو ان سے بچنا۔ فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، مثلا ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز تر، اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک جاتا ہے، شک و شبہات کے وادیوں میں بھٹک جاتا ہے، صراط مستقیم کی توفیق اس انسان کو مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نصرت و فتح اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں، اور سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقوی سے یقیناً یہ سارے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ گناہوں کو دور بھی کیا جاتا ہے، مغفرت ذنوب بھی مل جاتی ہے، اور فضل عظیم بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ کس سے؟ صرف اور صرف تقوی، اللہ کا ڈر۔ ہر جگہ پر، ہر حال میں اگر انسان تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یمکروا بک الذین، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ سے متعلق، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ سب آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا وہ آپ کو قتل کر دیں، او یا پھر یخرجوک، وہ آپ کو نکال دیں، ویمکرون، اور وہ سب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اور جب وہ، یعنی یہاں اس وقت کو یاد کرو، یا وہ واقعے کا بھی ذکر کیجئے۔ کون سا واقعہ؟ کہ جب وہ کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ نمبر ایک، کیا خفیہ تدبیر تھی؟ کہ یا تو وہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو وہاں سے نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے اللہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو مکہ کے سرداروں نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی، اور بالآخر یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مأمور کیا جائے، تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے۔ زیادہ لوگ ہوں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قتل کس نے کیا۔
لاسٹ پہ ہوگا یہ کہ دیے دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سازش سے آگاہ فرما دیا۔ آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہ لگا حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی جس سے بہتر تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ مکر کے معنی یہاں کیے گئے ہیں تدبیر۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 54 اگر ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مزید آپ کو جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد یقیناً سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا یقیناً ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا اس کے مثل، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر افسانے پہلے لوگوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب ان پر ہماری آیات بینات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کی، جس طرح یہ پڑھتا ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیے کہ کافر آپ سے کلام سن کے کہتے ہیں ہم بھی ایسا کلام سن سکتے ہیں، لیکن چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو اس طرح کا لاؤ، اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ ایک جگہ پر کہا گیا وہ نہیں بنا کر لائے، پھر ان سے کہا گیا کہ اچھا تم اس طرح سے کرو، کوئی صورت بنا کے لاؤ، نہیں، کوئی آیت ہی بنا کے لاؤ، اس کے کوئی آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ اور وَإِذْ، اور جب، قالوا انہوں نے کہا، قالوا اللہ کا، قالوا اللہم ان سب نے کہا ہے اللہ، ان کان اگر ہے، ھذا یہ کا مطلب قرآن، هو الحق سچ، من عندک تیرے پاس سے، فامطر تو برسا علینا ہم پر، حجارۃ من السماء حجارہ پتھر آسمان سے، یا لے آ ہم پر بعذاب علیم کوئی دردناک عذاب۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ واقعی قرآن تیری طرف سے ہے تو ہم پر پتھر برسا، ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ خود عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ وما، اور نہیں ہے، کان اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، وانت فیہم اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ سب بخشش طلب کرتے ہوں۔ اب یہاں کیا کہا گیا کہ جب ان کافروں جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں آپ ہوں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے؟ استغفار کرتے ہوں گے۔ اچھا، آپ کی موجودگی میں، یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ و امان کا سبب ہے۔ نمبر 2، اگر وہ استغفار کرتے ہوں گے تو دن بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا غفرانک کہا کرتے تھے، تو معافی تو مانگتے تھے، تو اس حال میں بھی اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ وما لہم، اور کیا ہے انہیں، اللہ کے نہ یعذبہم اللہ عذاب دے گا انہیں اللہ، وہم یصدون اس حال میں کہ وہ سب روک رہے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما حالانکہ نہیں، کانو وہ سب تھے، واؤ کا ترجمہ یہاں حالانکہ کریں گے، اولیاءہ اس کے متولی، اولیاءہ نہیں ہے اس کے متولی، الا المتقون مگر سب متقی لوگ ہی، ولکن اکثرہم اور لیکن ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ وما لہم الا یعذبہم اللہ،
اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ مشرک اپنے آپ کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے اس کو روک دیتے۔ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ تھے، تحکماً زبردستی، یعنی اس کے زبردستی اس کے تحکماً بنے ہوئے تھے، زبردستی اس پہ متولی بنے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے متولی تو صرف متقی افراد ہی بن سکتے، نہ کہ مشرک بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت میں جس عذاب کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اللہ تعالیٰ، تو اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ فتح مکہ ہے، جو مشرکین کے لیے عذاب علیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے جو پیغمبر کی موجودگی یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا، اس سے مراد عذاب استیصال اور ہلاکت کلی ہے، یعنی ایسا عذاب نہیں آ سکتا جس سے کلی طور پر کوئی ہلاک ہو جائے، ایسا عذاب پیغمبر کی موجودگی میں نہیں آ سکتا۔ عبرت و تنبیہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں، وہ آ سکتے ہیں پیغمبر کی موجودگی میں، چھوٹے موٹے عذاب آ سکتے ہیں، لیکن کلی طور پر انہیں غرق نہیں کیا جا سکتا، ان کے ہلاک نہیں کیا جا سکتا پیغمبر کی موجودگی میں۔ وما کان صلاتہم، اور نہیں ہوتی صلاتہم ان کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے پاس، اللہ سوائے مکاء و تصدیہ، مکا سیٹیاں بجانا، و تصدیہ اور تالیاں بجانے کے، فذوقوا العذاب سو تم چکھو عذاب، بما اس وجہ سے کنتم تکفرون جو تھے تم کفر کرتے۔ اب کیا ہے؟ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہوتی تھی۔ ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، ان کا سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا کیا تھا؟ ان کی نماز تھی۔ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں بجاتے، ادھر سے طواف کر رہے ہوتے اور ادھر منہ میں انگلیاں ڈال کے تو سیٹیاں بجا رہے ہوتے، اور ادھر ہاتھوں سے تالیاں بھی بجا رہے ہوتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے ہیں، ڈھول پیٹتے اور دھمالے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری نماز اور یہی ہماری عبادت ہے، ناچ ناچ کر ہم اپنے یار کو منا لیں گے۔ یار سے مراد وہ اللہ کو لیتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی پچھلے ویک میں ہم پاک پتن گئے، بالکل وہ جو بابا فرید گنج شکر کا جو دربار ہے، ہم اس کے پاس بالکل ہم نے اسٹے کیا کہ رات کو ہم جانا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم لوگ گئے عبرت کے طور پر کہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں آ کر، اور وہاں پر یہی بات، ڈھول لے کے بیٹھے ہیں اور وہ قوالیاں گا رہے ہیں، کچھ لوگ قبروں کے دائیں بائیں ایسے پھٹیاں رکھ کے، جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہوں یا مسجدوں میں بچے پڑھتے ہیں، قبر کے سائیڈ پہ چاروں طرف پھٹیاں لگا کے بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خواتین با پردہ ہو کے کچھ اس طرح سے بیٹھی ہیں، کوئی ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر بیٹھی ہے، کچھ نے پردے کیے ہیں، کچھ ویسے ہی۔ آگے ایک ملنگنی مل گئی، ایک آدمی کو دیکھا جو جس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں،
بیشتی دروازہ جس پہ وہ کچھ لوگ گزرتے ہیں، اس کے دروازے پہ اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو سجدے میں گرے ہوئے دیکھا، ماتھا ٹیکتے ہوئے اس کی سیڑھی پہ دیکھا۔ آگے گئے، ایک ملنگنی مل گئی، کہتی ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ یہاں کبھی کوئی گزرا بھی ہے؟ کہتی ہے صرف مرد گزرتے ہیں، وہ بھی 3-4 دن اس کا ٹائم ہوتا ہے، محرموں میں آگے پیچھے نہیں گزرتے، یہ بند رہتا ہے۔ کبھی خواتین گئی، اس نے اپنا بتایا، اس نے کہا خواتین کبھی نہیں گئی، مجھ گنہگار کو، چھوٹی بچی تھی 7-8 سال کی، غلطی سے میں بھی گزرنے لگی، تو جب بے نظیر صاحبہ یہاں سے گزری ہیں صرف خواتین میں، اور کہتے میں بھی گزرنے لگی تو دروازہ خود ہی بند ہو گیا، دروازہ خود ہی بند ہو گیا، اور 16 پہر میں رہی۔ مجھے تو اب 16 پہر کا یاد نہیں ہے، آپ بتائیں گے 16 پہر کسے بولتے ہیں؟ یعنی 2 دن، ایک رات اور 2 دن۔ اچھا 16 پہر کہتی ہیں میں بند رہی، روتی رہی، چیختی رہی، دعائیں مانگتی رہی، چھوٹی بچی تھی، نہیں تھا اتنا۔ پھر اندر سے بابا جی کی آواز آئی کہ تو نے غلطی کی ہے، تجھے یہاں سے گزرنا نہیں چاہیے تھا، اب قرآن پاک سر پہ اٹھا اور وعدہ کر کہ آج کے بعد تو یہی دربار پہ ہی رہے گی۔ میں نے پھر قرآن اٹھایا، سر پہ کیا، اور میں نے وعدہ کیا، اس دن سے آج تک، عمر اس کی کوئی 55 سال کے قریب ہوگی، 55-60 کے قریب، اس دن سے آج تک میں یہاں ہوں، میں نے شادی نہیں کی، اور میں یہی ہوں، دربار میں رہتی ہوں اس طرح سے۔ اور سارے لوگ ایسے ہی تقریباً کھانے پینے والے اور اس طرح کے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کسی کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اتنا بڑا تھا کہ چلتے چلتے تھک گئے اور پورا وزٹ نہیں ہو پایا۔ تو بہرحال واقعی یعنی جیسے لوگ وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا، تو آج بھی وہی کچھ، اور 1400 سال پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، تو اللہ نے خود بتا دیا نا کہ ان کا یہ تھا۔ تو آج درباروں پر کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں کہ نہیں بجاتے؟ قوال کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں، اور ان کو نماز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جاہل صوفی مسجدوں میں، آستانوں میں بھی رقص کرتے ہیں، دملے ڈالتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام کر کے ہم نے اپنے یار کو منانا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے اس کفر کی وجہ سے عذاب چکھو، بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ وہ سب روکیں اللہ کے راستے میں، فسینفقونہا پس انقریب وہ سب خرچ کریں گے انہیں، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسراتن باعث افسوس، ثم پھر یغلبون وہ سب مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب یہاں بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، باعث افسوس ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جب یہ مشرکین مکہ، جب قریش مکہ کو بدر کے دن میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس آ گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے، تو کچھ لوگ جن کے باپ، بیٹے، بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں، وہ اس مال کو کیا کریں؟ مسلمانوں سے بدلہ لینے میں استعمال کریں، مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ اب ضروری ہے، کیونکہ جنگ بدر میں ان کے 70 قتل کیے گئے تھے، 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے، اور بہت زیادہ مالی جانی بھی ان کا بہت زیادہ مالی بھی نقصان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں
یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت، نادانی، پریشانی اور افسوس اور مغلوبیت کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ الگ الگ کر دے اللہ خبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث اور وہ کر دے ناپاک کو بعضہ اس کے بعض کو بعض پر، فیرکمہ پھر وہ ڈھیر بنا دے اسے جمیعاً اکٹھا، فیجعلہ پھر وہ ڈال دے اسے فی جہنم جہنم میں، لیمیز اللہ الخبیث تاکہ الگ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، اور وہ کر دے ناپاک کو اس کے بعض کو بعض پر، پھر وہ ڈھیر فیرکمہ پھر وہ ڈھیر بنا دے اسے جمیعاً اکٹھا، فیجعلہ فی جہنم پھر وہ اسے کر دے جہنم میں، پھر وہ ڈال دے اسے جہنم میں، اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ ہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو ایک اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ ہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ اچھا یہاں دیکھیں ناپاک کو پاک سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ الگ کر دے۔ یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے، نیک بختوں کو بدبختوں سے الگ کر دیا جائے گا، جیسے سورۃ یاسین کی آیت میں ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو آج الگ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اور مجرم الگ اور نیک الگ، کافروں مشرکوں نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دے۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے، اور منافق کو مخلص سے علیحدہ علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار سے آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے، اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سب کو جب الگ کر کے جہنم میں ڈالے گا تو یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں آخرت خراب کر لی، دنیا کی زندگی میں جنہوں نے آخرت کو خراب کر دیا، عذاب مول لے لیا، سب سے زیادہ نقصان دہ اس کے لیے وہ ہوگا، اور سب سے زیادہ انسان گھاٹا پانے والا وہی انسان ہوگا۔ قل للذین، قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینتہوا اگر وہ باز آ جائے، یغفر لہم بخش دیا جائے گا انہیں، ما قد سلف لہم ما قد سلف ان کو جو یقیناً گزر چکا ہے، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ سب دوبارہ ایسا کریں گے، فقد تو یقیناً مضت گزر چکا ہے، مضت گزر چکا ہے، سنت الاولین طریقہ پہلے لوگوں کا۔ قل للذین کفروا آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ اپنی وہی عادت رکھیں گے تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ جو پہلے لوگوں کا طریقہ، کافروں کا طریقہ، یا پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ پڑھی لکھی سی بات ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے وقاتلوہم اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ نہ رہے کوئی فتنہ، یعنی شرک نہ رہے، فتنہ تاکہ پر دو پیشے فتنہ ویکون الدین کلہ للہ اور ہو جائے دین سب کا سب اللہ کا،
فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ بما اسے یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں بصیر دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا اور اگر وہ باز آ جائیں، یعنی جب آپ ان سے لڑو گے تو فتنے فساد سے شرک سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ جانتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس کو ظاہر اور باطن ہر چیز کا علم ہے، کون کس انداز سے ایمان لایا، ٹھیک ہے، اللہ کو علم ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لے فَاعْلَمُوا تو تم جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مولاکم تمہارا کارساز ہے، نعم المولا بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر اور بہترین مددگار ہے۔ اور اگر یہ روگردانی کرے کافر تو یقین رکھے کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا رفیق ہے، اور وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے، یعنی کامیابی وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہوگا، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار اللہ ہوگا، باقی سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔